الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم. باتوں سے بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور اپنے صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائے. میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر چلتے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نصرت اور مدد کو شامل کیا. میرے دوستو، یہ دین ان کو بڑی محنت و مشقت کے بعد ملا. انہوں نے کما قبول اس کی قدر کی، لیکن آج یہ دین ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور نہ ہی ہم اس میں آئے اور ہمیں اس کے احکامات پر چلنے کا شوق ہے. ہم نماز، روزہ، زکات اور دوسرے دینی امور سے دور اور بے بہرا اور ناشنا ہے. میرے دوستو، اسی لیے مسلمان قرآن کریم نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں. ہمارے دل کے اندر سے خدا کا خوف نکلا ہوا ہے، اس لیے ہم حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہی ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف، نہ ہی اس پر یقین ہے. ہماری نظر صرف ظاہری اسباب پر ہے. اسی آثار جہان کے اندر مسلمان پریشان ہے. میرے دوستو، خدا کا خوف دل کے اندر بیٹھاؤ اور اس پر یقین کامل رکھو. نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو. یہ تو بڑے ہتھیار ہے مسلمانوں کے لیے. قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. میرے دوستو، خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا. لیکن آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ وہ خدا کو بھول چکا ہے اور اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ میرا ذکر کرتے رہو اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میری نافرمانی نہ کرو. جہاں کہیں بھی رہو میری یاد سے دل کو تازہ رکھو اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، گناہوں سے اجتناب کرو. ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں. اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے اور دین پر نہیں چلیں گے اور نہ اس کے احکامات کو بجا لائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کرے گا جو ان سے بہتر ہوگی. وَإِنَّ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور دین پر جمے رہو اور استغفار کرتے رہو، خدا سے مدد طلب کرو. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں جب تم میں ہوگی تو تم پر عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات اور دوسرا استغفار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے لیکن استغفار تو باقی ہے. لہذا ہمیں استغفار کی کثرت رکھنا ہوگا اور خدا سے دعائیں مانگتے رہیں اور توبہ کریں اپنے برے اعمال سے اور خدا کی طرف رجوع کریں. پھر دیکھیں ان مسائل اور مشکلات کے لیے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی
فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔